السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے دوستوں اور میرے پیارے ناظرین، ہم زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود کو شعور نہیں ہوتا، ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کہاں چل رہی ہے اور کیسی چل رہی ہے۔ ہمارا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا، ہماری کوئی منزل نہیں ہوتی، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ہم اپنی زندگی کا اختتام دیکھیں گے۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے معاشرے میں میاں اور بیوی، اس سے پہلے یہ دونوں تنہا ہیں۔ یہ دونوں وہ انسان ہیں جو اپنی زندگی کے بارے میں اصل سوچتے نہیں ہیں، بالکل سوچتے نہیں ہیں۔ یہ دو لڑکی اور لڑکا، اب ان دونوں نے شادی کر لی۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد ہونا چاہیے نا، ایک فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے نا کہ بھئی پلاننگ کیا ہے ہماری، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اتنے سال میں شادی کریں گے، مثال کے طور پہ 25 ایئرس ہم اس میں شادی کر لیں گے۔ شادی کے بعد میں ایک بچے کی پلاننگ ہو کہ اس وقت میں ہم ایک بچہ کریں گے یا 2 بچے کریں گے، جتنے بھی ہمیں بچے کرنے ہیں اس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں پھر ہمارا کچھ کاروبار کو لے کے، روزگار کو لے کے یا کچھ فیملی پلاننگ کو لے کے ہمارے کچھ مشورے ہونے چاہیے کہ بھئی اتنے سال تک ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے۔ کل ملا کے کم سے کم ہماری 60 سالہ زندگی کی ایک پلاننگ تو ہو۔ ہم کوئی ڈگری کرنے جاتے ہیں، کوئی کورس کرنے جاتے ہیں، کوئی گھر یا مکان خریدنے جاتے ہیں، کوئی گاڑی خریدنے جاتے ہیں، تو ہم کتنی لمبے فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سارے لمبے اس سے فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا فیوچر ہیں، اس کی کیا کیا اسکیمیں ہیں، بہت ساری ہم اس پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم شادی کر رہے ہوتے ہیں تو شاید ہمارے دماغوں میں دونوں پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، کبھی ہمارے دماغ میں کوئی بات نہیں آتی، کوئی مقصد نہیں آتا، کوئی فیوچر پلاننگ نہیں آتی، بس شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ جو ازدواجی زندگی لکھی ہے شریعت میں، کیا اسی کا نام ازدواجی زندگی ہے؟ بھائی ہماری فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے پلاننگ کیا کر رکھی ہے؟ بس یہی کہ 100-200 براتیوں کو لے کر کے جائیں گے، انہیں کھانا کھلائیں گے، ایک لمبا چوڑا جہیز لیں گے یا لمبا چوڑا ہم جہیز دیں گے اپنی بیٹی کو، بس یہی ہماری پلاننگ ہے۔ اور اس کے بعد زندگی بھر لڑکی کے باپ کو وہ جو اس نے قرضہ لیا ہے وہ چکاتے چکاتے پوری زندگی اس کی گزر جائے گی۔ نہیں تو اگر بوڑھا باپ انتقال کر گیا تو پھر وہ وزن کس کے اوپر آئے گا؟ جو لڑکی کے بھائی ہوں گے، وہ سارے کا سارا وزن ان لوگوں کے اوپر آ جائے گا۔ اور اگر وہ بھی نہیں ہیں، اور ایسے بہت سارے گھر ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، ایسے بہت ساری فیملیاں ہیں جن بچیوں کے والد صاحب گزر گئے ہیں اور انہوں نے قرضہ پانی کر کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، اور وہ جو قرضہ پانی کیا ہے نا، جو 4 لوگوں کے ہاتھ دھلوائے، وہ 4 لوگوں کے ہاتھ دھلوانے کی وجہ سے یا داماد کو جہیز دینے کی وجہ سے وہ جو قرضہ ہوا ہے نا، وہ بوڑھی ماں اس قرضے کے نیچے دبی پڑی ہے اور 10 سال زندگی کے اپنے گزار دیتی ہے، لیکن اس کا قرضہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ کمانے والا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ گزر چکا ہے۔ بھائی کوئی ہے نہیں، بیٹا کوئی ہے نہیں جو کما کر کے لائے اور قرضہ اتارے۔ اللہ اکبر! اب کیا ہوگا؟ اب یہی ہوگا کہ پوری زندگی اس قرضے کے نیچے دب کر اس کو گزارنا پڑے گی، اور وہ بیٹی جو تھوڑا موڑا سامان قرضے کے پیسے سے لے کر کے جہیز کے روپ میں گئی تھی وہ تو ہو گیا ختم، اور جو آگے سے امداد ہونے والی تھی ان کی صاحب دولے صاحب کی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی جو ہر چکر پہ ان کو 500 روپے مل رہے تھے، 1000 روپے مل رہے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہی کہ نا اتفاقیاں شروع ہوں گی۔ وہ اس لیے ہوں گی کہ کوئی انہوں نے شادی سے پہلے فیوچر پلاننگ نہیں کی ہے۔ تو شادی سے پہلے ہماری ایک فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلیں، پلان بائی پلان ہم اپنے اس پلان پر کام کریں، اور بڑی بہترین مشورے کے ساتھ میں اس پلان پر جب ہم کام کریں گے نا تو انشاءاللہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کو شادی کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ یہ بغیر کسی شیڈیول کے، بغیر کسی پلاننگ کے یہ جو شادیاں چل رہی ہیں، بس ایک بہتر نام اس کو دیا گیا ہے اور وہ نام ہے سنت کا نام۔ بھائی شادی کرنا سنت ہے، اور اس سنت کو
کو زندہ رکھنے کے لیے بہت سارے گھر ایسے ہیں جو بلا وجہ کی زندگی گزار رہے ہیں، نا اتفاقیاں، نا چاکیاں آپس میں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ تو دیکھیے کوئی بھی جب ہم کام کریں تو میرا ایک چھوٹا سا ناقص مشورہ ہے کہ پلاننگ کے ساتھ کریں۔ بیٹا ہے تو اس کی پلاننگ کیا ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے، بیٹی ہے تو اس کی پلاننگ کیا ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہر ایک کی پلاننگ بہتر انداز میں جب ہم کر کے شیڈیول کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ پھر میں امید کر سکتا ہوں کہ ہماری زندگی بڑی بہترین انداز میں گزرے گی۔ تو شاید میری ویڈیو آپ کو اگر سمجھ میں آئی ہو کہ دیکھیے کوئی بھی فیوچر پلاننگ کے بغیر اپنی زندگی کا کام نہ کریں۔ اگر آپ کو تھوڑا بھی کام لگ رہا ہے نا اور اس میں کوئی آپ کی فیوچر پلاننگ نہیں ہے تو آپ اس کو نہ کریں، آپ پہلے دیکھیں، غور کریں، سمجھیں، اس کے بعد اس پر ورکنگ کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا ہر وہ کام جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے تو وہ بہتر ہو سکتا نہیں ہے بلکہ بہتر ہو جائے گا۔ تو شاید میری ویڈیو آپ کو اگر سمجھ میں آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔